السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے اختتام کا، تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ لاک ڈاؤن جو کہ لاگو ہے پورے ملک میں، اس کے چلتے پورے ملک کے دھرم استھل بند ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں یا اور۔ اب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے خوشی کا ماحول آتا ہے، ایک خوشی کا دن آتا ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس میں ہم 2 رکعت نماز عیدگاہ، اگر کوئی عذر ہو تو مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے عیدگاہ ہو یا مسجد ہو، چنندہ لوگوں کے علاوہ وہاں ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم یہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں گے، ویسے ہی جیسے ہم مسجد یا عیدگاہ میں امام کے پیچھے پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز زائد 12 تکبیر کے۔ اب اس پر تو تمام علماء کا متفقانہ فیصلہ ہے کہ عید کی نماز گھروں میں ہو جائے گی۔ اب 2 چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں کہ عید کی نماز گھروں میں ہے، جیسا کہ امام بخاری کی رائے ہے کہ جس کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور وہ دلیل لیتے ہیں حضرت انس بن مالک کے اثر سے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ مقام زادیہ میں حضرت انس بن مالک کے حکم سے ان کے غلام ابن ابی عتبہ نے ان کے اہل و عیال کو جمع کیا اور شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائی۔ نماز عید پڑھانا یہاں سے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب یہاں پر تو متفقاً فیصلہ ہو گیا کہ نماز عید گھر میں پڑھا سکتے ہیں۔ اب بات آئی کہ خطبہ دینا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ خطبہ دینا سنت اور مستحب ہے، اس کے بغیر نماز عید ہو جائے گی۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، اگر آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ گھر ہو یا کسی کا حال ہو، اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو 5 منٹ مختصراً خطبہ دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خطبہ دے دے۔ نماز عید تو بغیر خطبے کی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی خطبہ دینا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تمام علماء کے اقوال کو میں نے پڑھا ہے۔ اس میں سب سے اچھی بات میرے ذہن میں جو گر گئی
وہ عبدالغفار سلفی کی تھی۔ ان کا رجحان بھی یہی تھا کہ اگر کوئی خطبہ دینا جانتا ہے تو وہ مختصراً خطبہ دے دے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ اس کے بغیر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز عید گھر میں ہوگی یا نہیں، خطبہ ہوگا یا نہیں، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ نماز عید ہمیں پڑھنی کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور نیت کیسے ہوگی؟ دل کی نیت، اور اس میں زائد 12 تکبیر ہیں۔ 12 تکبیر، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5، اب یہ دونوں ملا کر 12 تکبیر ہو گئیں۔ اگر گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کا بھائی ہے، تو سب سے آگے آپ رہیں گے، اس کے بعد آپ کا بھائی اور بیٹا رہے گا، اس کے بعد آپ کی گھر والی یا آپ کی ماں اور بہنیں رہیں گی۔ اگر صرف و صرف آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے تو اس وقت کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ آگے کھڑے ہوں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی اہلیہ رہیں گی۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم نماز عید ادا کریں گے، خطبہ سنیں گے۔ اگر کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے تو خطبہ پھر نماز عید ہو جائے گی۔ اور اس میں جہاں تک ہم کوشش کریں کہ ہم پر قانون نافذ کیے گئے ہیں ہم ان پر عمل کریں، تاکہ اس میں دونوں کی بھلائی ہے، آپ بھی سیف رہیں گے، معاشرہ بھی سیف رہے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے اختتام کا، تو ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ لاک ڈاؤن جو کہ لاگو ہے پورے ملک میں، اس کے چلتے پورے ملک کے دھرم استھل بند ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں یا اور۔ اب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے خوشی کا ماحول آتا ہے، ایک خوشی کا دن آتا ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس میں ہم 2 رکعت نماز عیدگاہ، اگر کوئی عذر ہو تو مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے عیدگاہ ہو یا مسجد ہو، چنندہ لوگوں کے علاوہ وہاں ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم یہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں گے، ویسے ہی جیسے ہم مسجد یا عیدگاہ میں امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 2 رکعت نماز زائد 12 تکبیر کے۔ اب اس پر تو تمام علماء کا متفقانہ فیصلہ ہے کہ عید کی نماز گھروں میں ہو جائے گی،
اب دو چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں کہ عید کی نماز گھروں میں ہے، جیسا کہ امام بخاری کی رائے ہے کہ جس کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور وہ دلیل لیتے ہیں حضرت انس بن مالک کے اثر سے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ مقام زادیہ میں حضرت انس بن مالک کے حکم سے ان کے غلام ابن ابی عتبہ نے ان کے اہل و عیال کو جمع کیا اور شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائی۔ نماز عید پڑھانا یہاں سے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب یہاں پر تو متفقاً فیصلہ ہو گیا کہ نماز عید گھر میں پڑھا سکتے ہیں۔ اب بات آئی کہ خطبہ دینا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ خطبہ دینا سنت اور مستحب ہے، اس کے بغیر نماز عید ہو جائے گی۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، اگر آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ گھر ہو یا کسی کا حال ہو، اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو 5 منٹ مختصراً خطبہ دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خطبہ دے دے۔ نماز عید تو بغیر خطبے کی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی خطبہ دینا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تمام علماء کے اقوال کو میں نے پڑھا ہے۔ اس میں سب سے اچھی بات میرے ذہن میں جو گر گئی وہ عبدالغفار سلفی کی تھی۔ ان کا رجحان بھی یہی تھا کہ اگر کوئی خطبہ دینا جانتا ہے تو وہ مختصراً خطبہ دے دے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ اس کے بغیر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز عید گھر میں ہوگی یا نہیں، خطبہ ہوگا یا نہیں، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ نماز عید ہمیں پڑھنی کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور نیت کیسے ہوگی؟ دل کی نیت، اور اس میں زائد 12 تکبیر ہیں۔ 12 تکبیر، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5۔ اب یہ دونوں ملا کر 12 تکبیر ہو گئیں۔ اگر گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کا بھائی ہے، تو سب سے آگے آپ رہیں گے، اس کے بعد آپ کا بھائی اور بیٹا رہے گا، اس کے بعد آپ کی گھر والی یا آپ کی ماں اور بہنیں رہیں گی۔ اگر صرف و صرف آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے تو اس وقت کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ آگے کھڑے ہوں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی اہلیہ رہیں گی۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم نماز عید ادا کریں گے، خطبہ سنیں گے۔ اگر کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے تو خطبہ پھر نماز عید ہو جائے گی۔ اور اس میں جہاں تک ہم کوشش کریں کہ ہم پر قانون نافذ کیے گئے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، تاکہ اس میں دونوں کی بھلائی ہے۔ آپ بھی سیف رہیں گے، معاشرہ بھی سیف رہے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا